بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے تھے، کسی کے پاس مکان بڑا خوبصورت سا تکبر سے دکھاتا تھا، دیکھو میں نے یہ مکان بنا لیا ہے، مگر مر گیا تو کون سا مکان؟ جو مکان کرتا تھا نا، جس مکان میں پوری زندگی کی دولت لگائی، میرے غوث العظم فرماتے تو ایسے مکان بنا رہا ہے جنہیں برت نہ سکے گا۔ جب آدمی مر گیا تو 2 گھنٹے کے بعد ارے کب دفن کرو گے؟ کوئی یہی نہیں کہتا اس نے بنایا تھا اسے روک دو، نہیں، کب نکالو گے اسے مکان سے؟ کب نکالو گے؟ کتنی لاشیں نکل گئی، کتنی حویلیوں سے راجے مہاراجے نکل گئے، کتنے زمینداروں کی مٹی پلیت ہو گئی۔ زمیندار کہتا ہے زمین میری ہے۔ ہماری طرف ایک زمیندار کا 100 بیگھے زمین تھی، کہنے لگا اپنے بیٹوں سے میں مر جاؤں تو بیچ زمین میں میری قبر بنانا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ زمیندار کی قبر ہے۔ اب کیا ہوا؟ اس کے بعد اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر بنا دی گئی، مگر جب پوتوں کا دور آیا تو پوتے بولے یہ قبر تو لے لے، ایک بولا لے لے۔ اب 8-10 پوتوں میں سے کسی نے اس قبر کو لیا ہی نہیں، قصہ مختصر یہ قبر اکھیڑ دی گئی۔ کہاں رہی زمینداری؟ 10-15 سال 20 سال بھی نہیں چلی ذمہ داری۔ دیکھو تو زمینداروں کے نام نشان مٹ گئے، میاں ان کی میاں، ذرا غور تو کریں آپ، اور وہ بادشاہ تم تو ذرا سی دولتوں پہ ہم ناز کرتے ہیں، وہ بادشاہ جو کہ میاں جن کے نام کے لوگ نام سے کانپتے تھے، جن کے پاس لمبے لمبے محل تھے، جن کے پاس ہزاروں بیگھہ زمینیں تھی، جو بادشاہ تھے، کہاں گیا اکبر؟ کہاں گیا بابر؟ کہاں گیا ہمایوں؟ کہاں گیا شاہجہاں؟ کہاں گیا اورنگزیب؟ کہاں گئے میاں وہ بڑے بڑے بادشاہ جن کے دنیا پہ؟ کہاں گئے اورنگزیب؟ تو اللہ کے ولی تھے، اس کے علاوہ کہاں گئے وہ بادشاہ جنہوں نے دنیا کمائی؟ کہاں گئے میاں؟ ذرا غور تو کرو، کہاں گئے وہ بڑے بڑے راجے؟ کہاں گئے بڑے بڑے مہاراجے؟ وہ میاں جنہیں لوگ پنکھا کیا کرتے تھے، وہ جو وہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتے پیتے تھے، کہاں گئے میاں؟ ان کے نام مٹ گئے۔ بڑے بڑے طاقتور کو، بڑے بڑے مغرور کو کیڑوں نے کھا لیا، اور کیڑوں کو پھر زمین نے کھا لیا، مٹ کے رہ گئے نشان۔ آپ کنہیں بادشاہ سمجھے بیٹھے ہو کہ جن کے نام دنیا میں مٹتے چلے گئے؟ بہاریں آتی رہتی ہیں، دور بدلتے رہتے ہیں۔ آج دنیا کے تم اس ظالم سے ڈرتے ہو جو آج ظالم چند دنوں کے لیے اس ہندوستان کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، اس کے جیسے نہ جانے کتنے آئے تھے اور انہیں کھا لیا میاں، انہیں کھا لیا کیڑوں نے۔ کسی کو آگ کھا گئی، کسی کو قبر نے کسی طرح سے برباد کر دیا۔ میاں یہ کوئی زمینداری نہیں ہے، زمینداری تو وہ ہے جسے میرے رب نے زمیندار بنایا۔ میاں دنیا والے زمیندار مٹتے چلے گئے، مگر جس ابو بکر صدیق کو میرے نبی نے زمیندار بنایا تھا، وہ آج بھی مدینے میں زمیندار تھا، کل بھی زمیندار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، یہ ہے ہمارے نبی ارشاد۔ یار یہ بادشاہ ہے، ابو بکر صدیق بادشاہ ہے، عمر بادشاہ ہے، یہ بادشاہ ہے جنہیں بادشاہ سمجھے بیٹھے ہو۔ وہ 5 سال کی حکومت کرے وہ بادشاہ نہیں ہوتا۔ بادشاہ وہ ہوتا ہے میاں جس کے در کا لنگر ہی نہ ٹوٹے۔ دیکھ تو لو 800 سال ہو گئے، کل 800 سال ہو گئے، معین الدین چشتی کا لنگر کل بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے۔ تم دیکھتے نہیں دلی میں کتنی سرکاریں بدلتی رہتی ہیں، مگر نظام الدین کے در پہ جیسے کل میلہ لگتا تھا ویسے آج بھی۔ تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دل لگاؤ اس سے جو کبھی فنا نہیں ہوتا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ تم اس سے دل لگاؤ گے جو فنا ہے، دولت فنا ہے، شہرت فنا ہے، اور اللہ باقی رہے گا، اس کا رسول۔ تو جو خدا رسول سے دل لگائیں گے وہ باقی، جس سے لگاؤ گے اسی کے ساتھ تو رہو گے۔ مگر آج مسئلہ بڑا پریشانی کا یہ چل رہا ہے بھائی، سنیوں میں تو بڑا مسئلہ چل گیا سنیوں میں آپس میں۔ آپ آدمی دیکھو بہت زیادہ آپ معاملہ یہ ہے کہ آج کل سنی آپس میں بڑے مختلف ہیں، الگ الگ۔ میں ان کا مرید، میں ان کا مرید، میں اس کا مرید، میں اس کا مرید، تو میں مرید ان کا ہوں تو ان سے بات نہیں کروں گا، میں ان کا مرید ہوں تو ان سے بات۔ یار عجیب بات ہے، یہ بتا تو پہلے مرید ہے یا پہلے میرے حضور کا غلام ہے؟ پہلے حضور کا کلمہ پڑھتا ہے نا تو پھر تو مسلمان کا بھائی ہے، آپس میں وہ تیرا بھائی لگتا ہے، اور
کوئی کسی کا بھی مرید ہو جائے اس کا سلسلہ تو غوث اعظم تک ہی پہنچے گا، غریب نواز تک ہی پہنچے گا، اس کا سلسلہ تو مولا علی تک ہی پہنچے گا، تو پھر جھگڑے کس بات کے ہیں یار؟ مگر آج میں اس بات کو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق کی شان آج آپ ذرا غور تو کریں آپ، ابو بکر صدیق کون ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا یار، ذرا غور تو کریں، سوا نیزے پر سورج ہوگا، اور میاں ذرا غور تو کریں، اور یہ انگلیاں ہمارے خلاف بولتی ہوں گی، آپ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ انگلیاں جن انگلیوں سے موبائلوں پر ٹائپنگ کروائی ہے، یہ آدمی کے خلاف بولتی ہوگی، آنکھیں ہمارے خلاف بولتی ہوں گی، ہم قیامت کے دن کھڑے ہوں گے رب کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں بڑے پسینے آ رہے ہوں گے، لوگ پسینوں میں اپنے گوتے کھا رہے ہوں گے، کیسا قیامت کا دن ہوگا، ہم جیسے گنہگار کھڑے ہوں گے، اللہ پروردگار عالم کی شان کا عالم یہ ہوگا کہ جب رب العالمین کی جلوہ گری ہوگی تو بڑے بڑے نیکوکار کانپیں گے، کیا عالم ہوگا؟ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر بشر کا کلیجہ دہل جائے گا، اس دن رب فرمائے گا او میرے بندو میں نے تمہیں انسان بنایا، حالانکہ میری 18,000 سے زیادہ مخلوق تھی، مگر میں نے تمہیں انسان بنایا، ان سب مخلوق کا بادشاہ بنایا، اور بندو میں نے تمہیں انسان بنایا، انسان پر توجہ، میری طرف توجہ کرنا، اس دن بتاؤ کیا کرو گے جس دن رب تم سے پوچھے گا میں نے تمہیں انسان بنا کے میں نے پیدا کیا، انسان کے بعد میں نے تم پہ مہربانی کی کہ تمہیں انسان بنانے کے بعد پھر مسلمان بنا کے پیدا کیا، تمہیں کوئی ضرورت نہیں پڑی اسلام ڈھونڈنے کی، تمہارے گھر میں اسلام تھا، اس کے بعد پھر تمہیں میں نے دیکھو مسلمان بنایا، مسلمان کے بعد اپنے پیارے حبیب کو امتی بنایا، پھر تمہیں جو ہے دیکھو تم جوان ہوئے تمہیں دولتیں دی، تمہارے بچپن میں تمہاری ماں پر کرم کیا، تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو تمہاری پیٹ تمہارا کھانا الگ اور تمہاری ماں کا کھانا الگ، ذرا غور تو کرو، اللہ کو بھول جانے والوں نوجوانوں میں تم سب سے پوچھ رہا ہوں، تم یہ سمجھتے ہو تم خود چل پھر رہے ہو؟ نہیں، تمہیں میرا رب چلا رہا ہے، کیونکہ جب میں اور آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو اس وقت ماں کی آنکھ سے ہماری ناف کو جوڑنے والا کون تھا؟ بولو کون تھا؟ اور پھر ہمیں کھانا کھلانے والا، ہمارا کھانا الگ، ماں کا الگ، تو ماں کے اندر ہمارے لائق کھانا بنانے والا کون تھا؟ پروردگار تھا۔ اس کے بعد دیکھو تو ہم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ماں کے اندر اس نے کیا کیا؟ اس نے دودھ کی نہریں جاری کر دی، ہم نے ان دودھ کی نہروں کو پیا، ہم بڑے ہوتے چلے گئے، پھر باپ کا پیار ملا، پھر ماں کا پیار ملا، اس کے بعد پر آنکھیں کھولی تو کسی نے پتہ لگا یار تو کوئی عام آدمی تھوڑی ہے، تو اس دور میں پیدا ہوا ہے کہ جس دور میں تو کلمہ پڑھتا ہے آمنہ کے بیٹے کا، تیرا پیر غوث العظم عبد القادر ہے، تو جس گھر میں پیدا ہوا ہے اس گھر میں نظام الدین کو بھی مانا جاتا ہے، معین الدین کو بھی مانا جاتا ہے، اس میں سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کو بھی مانا جاتا ہے، یار میری قسمت کی معراج کتنی بہترین ہوئی۔ اس کے بعد رب پوچھے گا او میرے بندے دیکھ میں نے تجھے بیوی دی، بچے دیے، عزت دی، اور مگر تو پوری زندگی مجھے بھولا رہا، اذانیں ہوتی رہی تو گھر سے نکلا نہیں، اذانیں نمازیں ہوتی رہی تو گھر میں بیٹھا رہا، تیری موت آ گئی، میں نے تیری موت آ گئی، آج تو قبر میں گیا، قبر کے بعد جب ہم حشر میں پہنچیں گے تو پھر پوچھا جائے گا جوانی کیسے گزاری ہے، جوانی کیسے گزاری ہے، جوانوں سے پوچھا جائے گا، بوڑھوں سے پوچھا جائے گا تم نے جوانی کیسے گزاری تھی، کہیں تمہاری آنکھیں بیکار طرف تو نہیں چلی تھی۔ اس دن رب اس دن پروردگار عالم اس دن طرف پروردگار عالم توجہ فرمائے گا اور ایسا جلال ہوگا میرے رب کا کہ سب کانپتے ہوں گے۔ اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ عیسیٰ کہیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی، یعنی عیسیٰ جلیل القدر پیغمبر ہے مگر کہہ رہے ہیں یا رب نفسی، موسیٰ جلیل القدر پیغمبر ہے مگر کہہ رہے ہیں یا رب نفسی، اسماعیل پیغمبر ہے مگر کہتے ہیں یا رب نفسی، حضرت یعقوب کہتے ہیں یا اللہ میرا بیٹا ہے یوسف مگر یا رب نفسی۔ اس دن جس دن نفسی نفسی کی بات
آواز چل رہی ہوگی، جس دن رب جلال پر ہوگا، اللہ کے رسول سے عرض کی گئی یا رسول اللہ اس دن اللہ کا جلال کیسے کم ہوگا؟ ذرا غور تو کریں، اس دن کیسے کم ہوگا اللہ کا جلال؟ تو میرے ابو بکر صدیق کی شان سن لو، میرے آقا ابو بکر صدیق کی شان سن لو، ذرا ایمان سن لو۔ میرے آقا ارشاد پر عرض کی یا رسول اللہ قیامت کے دن رب کا جلال کیسے کم ہوگا؟ رب کے رسول نے فرمایا جب میرا رب جلال میں ہوگا نا تو میں اس کے سامنے اپنے ابو بکر کا اعمال نامہ پیش کر دوں گا۔ جب رب ابو بکر کی نیکیوں کو دیکھے گا تو پھر میرا رب فرمائے گا یہ کس کی نیکی ہے؟ میں عرض کروں گا، حالانکہ وہ سب جانتا ہے کہ کس کی نیکی، میں عرض کروں گا ابو بکر کی، تو میرے رب کا جلال ابو بکر کی نیکی اور اعمال دیکھ کے ٹھنڈا ہو جائے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان ابو بکر صدیق، نعرہ تکبیر، نعرہ غوثیت، سید شبہات حسین صاحب قبلہ۔ بولو کس کی نیکی دیکھ کے